تصور کیجئے ایک ایسی شخصیت کا، مطلب ایک 8 یا 11 سال کا بچہ جو چھپ چھپ کر بڑی پختگی سے غزلیں لکھتا ہے۔ پھر وہی لڑکا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ایک عظیم یونیورسٹی کے امتحانی کمرے میں بیٹھا ہے۔ اور اس کے سامنے ایک پرچہ آتا ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ اسے دیکھتا ہے، غصے میں آتا ہے اور بھرے امتحانی ہال میں اس پرچے کو پھاڑ دیتا ہے۔ پرچہ پھاڑنے پر سزا پاتا ہے اور حیرت انگیز طور پر پھر بھی پوری یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کر لیتا ہے۔ زبردست۔ یہ کوئی افسانوی کہانی یا فلم کا سین نہیں ہے، یہ ہمارے ادب کی ایک انتہائی عظیم آواز بشیر بدر صاحب کی زندگی کے واقعات ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اس بغاوت، اس آگ اور ان کے اس فن کی تراش خراش کو سمجھیں گے۔ اصل میں یہ آگ تب تک ایک بے قابو طوفان ہی رہتی ہے جب تک اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہ مل جائے۔ ہم ہمیشہ شاعری کو ایک ٹھہرے ہوئے، ایک سکون آور تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن کسی بھی پختہ غزل کے پیچھے ایک ایسی بھٹکتی ہوئی توانائی ہوتی ہے جس نے پہلے خود کو جلایا ہوتا ہے، صحیح۔ فنرایا ہوتا ہے، اور پھر جا کر وہ لفظوں میں ڈھل کر صدیوں کا سفر طے کرتی ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم ان گہرائیوں میں اتریں، جی یہاں ایک ضروری بات کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں، گزشتہ دنوں جب بشیر بدر صاحب کا انتقال ہوا تو اس گہرے مطالعے کی ایک نشست سے ہم نے سننے والوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ بشیر بدر کی زندگی، ان کے قصوں اور ان کے فن پر مبنی جو بھی نایاب تحریریں یا تحقیق کسی کے پاس ہو وہ ہم تک پہنچائیں۔ اور اس گزارش کے نتیجے میں جو جوابات ہمیں موصول ہوئے وہ واقعی حیرت انگیز تھے۔ بے شمار مواد، ڈھیروں قصے اور تحریریں ہم تک پہنچیں جن کے لیے ہم سبھی سننے والوں کے بے حد شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ سب کا۔ بالکل، انہی میں سے ایک تحریر ایسی تھی جس نے ہماری توجہ خصوصی طور پر اپنی طرف کھینچ لی۔ ہاں، اور اس اہم تحریر کے لیے کوثر صدیقی صاحب کی جانب سے آنے والے پیغام کا خاص شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک نہایت نایاب مضمون ہم تک پہنچایا۔ یہ کوئی عام تجزیہ نہیں ہے، بلکہ خود بشیر بدر کی اپنی لکھی ہوئی خود نوشت تحریر ہے۔ یعنی انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس مضمون کا عنوان ہے شاہرائے سر سید کا نیا پڑاؤ، قبلہ پروفیسر آل احمد سرور۔ آج کا ہمارا یہ پورا گہرا مطالعہ اسی تحریر کے ارد گرد گھومے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس بات کا خلاصہ کیا جائے کہ بشیر بدر کی شخصیت میں جو ایک خودساری اور بغاوت تھی، وہ کن مراحل سے گزر کر شاعری کی اعلیٰ ترین پختگی میں تبدیل ہوئی۔ تو اس تحریر کے مطابق اگر ہم اس پورے سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی شہر کے ادبی ماحول سے نہیں بلکہ تعلیمی عمارتوں کے ماحول سے ابتدا کرنی ہوگی۔ دیکھیں، بشیر بدر کی پیدائش بھلے ہی ایودھیا کی تھی، لیکن ان کے ذہن کی شروعاتی ساخت، جو ان کی فاؤنڈیشن تھی، وہ حلیم کالج کانپور اور پھر اسلامیہ کالج اٹاوہ میں ہوئی۔ اٹاوہ؟ ہاں، اٹاوہ کا یہ دور نہایت اہم ہے کیونکہ اس جگہ کو اس وقت منی علی گڑھ کہا جاتا تھا۔ اچھا، یہ منی علی گڑھ والا تصور نا مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ یہاں ایک عظیم استاد مولوی بشیر الدین کا ذکر آتا ہے اس مضمون میں، جنہیں منی سر سید کا لقب دیا گیا تھا۔ بالکل۔ تحریر بتاتی ہے کہ انہوں نے بالکل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی ویسی ہی سرخ اینٹوں والی عمارتیں اور ویسا ہی گہرا تعلیمی ماحول اٹاوہ میں قائم کیا تھا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، عمارتوں کے رنگ سے یا آرکیٹیکچر سے کسی بچے کی شاعری کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، عمارتیں صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ ایک خیال کو جنم دیتی ہیں۔ جب ایک نوجوان ایسی جگہ داخل ہوتا ہے جہاں کی معماری، جہاں کے در و دیوار کسی عظیم مقصد کی کہانی سنا رہے ہو نا، تو اس کے ذہن میں خود بخود ایک وسیع پیمانہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا، ایک سٹینڈرڈ۔ علی گڑھ کی سرخ اینٹیں دراصل اس ادبی اور تہذیبی انقلاب کی علامت تھیں جو سر سید لانا چاہتے تھے۔ تو جب اٹاوہ میں وہی ماحول بنایا گیا تو وہاں پڑھنے والے بچوں کے شعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہماری سوچ بھی انہی اینٹوں کی طرح پختہ اور اعلیٰ ہونی چاہیے۔ سمجھ گیا، یعنی ماحول انسان کے اندر کے معیار کو جگاتا ہے۔ اس ماحول کی تعمیر کی ایک بہت ہی عملی اور حیران کن مثال مجھے اس تحریر میں ملی، اور وہ تھا اسلامیہ کالج کے پرنسپل ظفر احمد صدیقی کا ایک خصوصی واقعہ۔ ارے ہاں، وہ اپریل فول والا قصہ۔ ہاں، تحریر میں ذکر ہے کہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی،
یعنی وہ دن جب عام طور پر بچے اپریل فول مناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور اپنی توانائی بس خرافات میں ضائع کرتے ہیں۔ اور اس دن عام طور پر اساتذہ پریشان رہتے ہیں کہ طلبہ کو ان شرارتوں سے کیسے روکا جائے۔ لیکن دیکھیں، پرنسپل ظفر احمد صدیقی نے روکنے یا سزا دینے کا روایتی راستہ بالکل نہیں اپنایا۔ انہوں نے تماشا یا ہنگامہ ہونے دینے کے بجائے تمام طلبہ کو صبح ہی جمع کر لیا اور پھر ان سب کو یہ حکم دیا کہ وہ آس پاس سے اینٹیں، پتھر اور تعمیراتی مواد اکٹھا کریں۔ مطلب بغیر کسی پہلی اطلاع کے؟ ہاں، بس اچانک سے اس ایک دن میں انہوں نے ان نوجوانوں کی اس بے تحاشا توانائی کو استعمال کرتے ہوئے ایک پورا نیا ہال کھڑا کر دیا، اور اس ہال کو نام بھی اپریل فول ہال دے دیا گیا۔ واو! اگر اسے ہم آج کے دور کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایک کارپوریٹ ٹیم بلڈنگ کی ایک انتہائی شاندار اور عملی مثال تھی۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور یہ واقعہ نہ صرف ایک بلڈنگ بنانے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ایک اچھا لیڈر، ایک قیادت کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نوجوانی کے اس طوفان کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ظفر احمد صدیقی نے اس بے تحاشا بکھری ہوئی اور شرارتی توانائی کو ایک ایسی تعمیر میں تبدیل کر دیا جو صدیوں تک قائم رہے گی۔ تو بشیر بدر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ توانائی چاہے کتنی ہی شوق یا باغیانہ کیوں نہ ہو، اسے ایک اعلیٰ مقصد دلا کر تعمیر کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے اس سب میں۔ اگر بشیر بدر نے تعمیر اور نظم و ضبط کا یہ اتنا زبردست ماحول بچپن ہی سے دیکھ لیا تھا، تو پھر ان کے اندر وہ غصہ اور بغاوت کہاں سے آئی جس کے لیے وہ آگے چل کر مشہور ہوئے؟ اچھا سوال ہے۔ کیونکہ تحریر بتاتی ہے کہ وہ صرف 11 سال کی چھوٹی سی عمر میں چھپ چھپ کر غزلیں لکھا کرتے تھے اور نیاز فتح پوری کے مشہور رسالے نگار کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کم عمری میں تو بچے ٹھیک سے زبان نہیں سمجھتے اور وہ غزل لکھ رہے تھے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جس نے مجھے سچ میں سوچ میں ڈال دیا۔ آپ اس سول سرجن والے قصے کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، ایگزیکٹلی۔ بشیر بدر نے لکھا ہے کہ ان کے والد انہیں لے کر ایک دفتری کام کے لیے گئے اور وہاں سول سرجن نے انہیں باغی سرٹیفکیٹ جیسی ایک چیز دے دی۔ اس سرجن نے بچے کی عمر 18 سال سے کاٹ کر سیدھا 13 سال لکھ دی کاغذات میں۔ 5 سال کم کر دیں؟ ہاں، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آگے پڑھائی اور کھیل کود میں رسک تھا، اور کیونکہ بشیر بدر کرکٹ کھیلنے کے شوقین تھے تو کرکٹ میں انہیں سہولت مل جائے، اس بہانے ان کی عمر کاغذات میں 5 سال کم کر دی گئی۔ اب دیکھا جائے تو یہ سیدھا سیدھا دھوکہ یا مطلب قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بچے کے سامنے ایسی حرکت کا آخر کیا اثر ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیے، جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ سماج کا ایک انتہائی معزز شخص، یعنی ایک دفتر کا بااختیار سرجن، صرف ایک قلم کی لکیر سے حقیقت کو بدل دیتا ہے، تو اس بچے کو ایک لاشعوری، ایک سب کانشیس پیغام ملتا ہے۔ کیسا پیغام؟ اسے لگتا ہے کہ قوانین اور پیمانے کوئی پتھر پر کھدی ہوئی آیتیں نہیں ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے دائرے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں توڑا یا موڑا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس خود اعتمادی کی پہلی اینٹ تھا جس نے بشیر بدر کو سکھایا کہ جو طے شدہ اصول ہیں ان کو للکارا جا سکتا ہے، چاہے وہ عمر کے ہوں یا پھر شاعری کے اصول ہوں۔ ارے واہ، یہ بڑا نیا زاویہ ہے اسے دیکھنے کا، اور اسی خود اعتمادی یا شاید کچھ لوگ اسے غرور بھی کہیں گے، اس کی ایک بڑی جھلک 1959 کے ایک مشاعرے میں نظر آئی جو اورنگ آباد میں منعقد ہوا تھا۔ اس وقت بشیر بدر ایک نوجوان شاعر تھے اور عظیم اساتذہ کے آگے ان کا کلام پڑھنا ایک بڑا امتحان تھا ان کے لیے۔ وہ سچ میں ادبی تاریخ کی ایک بڑی اہم شام تھی۔ بشیر بدر نے وہاں اپنی ایک ایسی غزل پڑھی جس نے جو خوبصورتی کے روایتی پیمانے تھے نا، ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا وہ مشہور مصرع تھا، جیسے کشمیری جھیلوں کی آغوش میں ننھے ننھے ستارے اتر آئے ہیں۔ انہوں نے اس میں نیلی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا تھا۔ لیکن اس پر وہاں موجود ایک عظیم استاد اور جو کڑے نقاد تھے، پروفیسر اعجاز حسین، انہوں نے انہیں بیچ مجمع میں ہی ٹوک دیا۔ ہاں، اور بھاری محفل میں۔ بالکل، انہوں نے آواز بلند کہا کہ بشیر، ہمارے ادب میں نیلی آنکھیں منحوس بھی ہوتی ہیں اور بدصورت بھی۔ اب میں وہاں ہوتا تو شاید گھبرا کر بیٹھ جاتا۔ ایک چھوٹا شاعر جسے ابھی کوئی ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، اس کے بھرے مجمع میں ایسی کڑی تنقید۔ صحیح بات ہے، اور یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اعجاز حسین کا اعتراض تھا کیوں۔
دیکھیں اردو شاعری کی ایک صدیوں پرانی روایت رہی ہے جہاں خوبصورتی کا معیار ہمیشہ کالی آنکھوں، گھنے کالے بالوں اور سیاہی کی گہرائی میں تلاش کیا جاتا تھا۔ ہاں، وہی عام روایتی شاعری۔ بالکل، نیلی آنکھوں کو ایک اجنبی یا ٹھنڈی چیز سمجھا جاتا تھا ہمارے ادب میں۔ تو پروفیسر دراصل اس پرانی روایت کی طرف سے بول رہے تھے۔ پر بشیر بدر کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا بھری محفل میں۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے خود آسمان کی وسعت اور سمندر کی گہرائی کے لیے نیلی رنگت کا انتخاب کیا ہے۔ کیا بات ہے! عکاروں کے لیے کیوں چنتا؟ انہوں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ وہ عالمی خوبصورتی کے ان قدرتی حروف کو بالکل نہیں بدلیں گے۔ اور پتہ ہے، ان کا یہ جواب سن کر پروفیسر اعجاز حسین اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نوجوان شاعر کا ماتھا چوم لیا۔ زبردست! یہ واقعہ نا بالکل اس بغاوت کا نتیجہ ہے جس کا بیج اس سرجن کے قلم نے بویا تھا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بشیر بدر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ اپنے فن کا دفاع کر رہے تھے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیے، ایک اصول کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بھرے مجمع میں ایک بزرگ اور ایک اتنے عظیم استاد کو پلٹ کر جواب دینا، کیا یہ اس نوجوان کا ڈھیٹ پن یا ایروگنس نہیں تھا؟ آج کے دور میں تو ہم اسے بدتمیزی ہی سمجھیں گے نا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن دیکھیں اگر جواب صرف ذاتی انا یا ایگو کا ہوتا تو بالکل وہ بدتمیزی ہوتی، لیکن بشیر بدر کا جواب اصولوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ دلیل دی تھی۔ صحیح۔ ایک فنکار جب اپنے فن اور اپنی نظریاتی سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایروگنس نہیں ہوتی بلکہ اپنی تخلیق کی حفاظت ہوتی ہے۔ فنکار کو اپنی آنکھ پر، اپنی آبزرویشن پر روایت سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس خود اعتمادی کو اعجاز حسین نے بھی محسوس کیا۔ اسی لیے انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے ان کی پیشانی کو چوما۔ یہ ایک طرح سے تسلیم تھا ایک نئے مفکر کا۔ واہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ یہ فرق سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ تو بغاوتی مزاج اور تحقیق کی یہ آگ انہیں ان کے سفر کے سب سے اہم موڑ پر لے آئی، اور یہ موڑ تھا 1967 کا سال۔ اس تحریر کے مطابق نہ بشیر بدر خود اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سال مانتے ہیں، کیونکہ تب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی AMU میں قدم رکھا تھا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو شروعاتی داخلہ لیا تھا وہ MA انگلش میں لیا تھا۔ ہاں، وہ MA انگلش پڑھنا چاہتے تھے، لیکن پھر قسمت اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ دفتر کا ایک عام سا ملازم، جسے بشیر بدر نے اپنے مضمون میں ایک فرشتہ صفت بابو کہا ہے، اس نے جب اس نوجوان سے بس تھوڑی دیر گفتگو کی تو فوراً پہچان لیا کہ اس شخص کا مزاج کیا ہے۔ کیا بات ہے! اس ملازم نے ان سے کہا کہ میاں، تمہارا داخلہ بھلے MA انگلش میں ہو رہا ہے، لیکن تم بولتے اردو ہو، تمہاری آواز میں اردو بستی ہے، جاؤ اور ڈین کے پاس جا کر اپنا شعبہ فوراً تبدیل کرا لو۔ اف، یہ چھوٹی سی مداخلت، مطلب ایک عام سے کلرک کا ایک جملہ کتنی بڑی تاریخ لکھ گیا۔ سوچئے اگر وہ شخص اپنا دفتری فرض پورا کر کے چلا جاتا اور یہ بات نہ کہتا تو بشیر بدر شاید عمر بھر انگریزی رومانیت پر ہی ٹھہرے رہتے اور اردو کو اتنا عظیم شاعر نہ ملتا۔ بالکل، لیکن AMU جیسی عظیم اور نظم و ضبط والی یونیورسٹی کے اصولی ماحول میں آ کر بھی بشیر بدر کا وہ جو باغیانہ مزاج تھا نا، وہ ٹھہرا نہیں۔ ہاں، وہ عروض والا قصہ۔ ہاں، MA اردو کے دوران کا ایک واقعہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ مجھے اس پر سچ میں یقین کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ عروض کے امتحانی پرچے کا واقعہ تھا۔ پہلے آپ ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا یہ بتا دیں کہ یہ عروض آخر ہوتا کیا ہے۔ ضرور، دیکھیں عروض شاعری کا وہ علم ہے، وہ اصول ہے جس میں اشعار کے وزن، بحر اور جو ردم ہوتی ہے نا اسے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے اصولوں کے تحت ناپا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ شاعری کا میتھمیٹکس ہے۔ یہ خود میں نہایت پیچیدہ، ٹیکنیکل اور بندھا ہوا علم ہے۔ ہر کوئی اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہوا یوں کہ جب امتحان شروع ہوا اور عروض کا پرچہ بشیر بدر کے سامنے آیا تو انہیں لگا کہ پورا کا پورا پرچہ نصاب سے باہر تھا، یعنی کمپلیٹلی آؤٹ آف سلیبس تھا۔ ایسے میں تو اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتا ہے۔ بالکل، عام طالب علم کیا کرتا؟ پورا نہ صحیح کچھ تو لکھنے کی کوشش کرتا، یا صرف باہر آ کر یونیورسٹی سے شکایت کر دیتا۔ پر بشیر بدر نے اس بندھے ہوئے علم کے پرچے کو، اس میتھمیٹیکل پوئٹری کے پیپر کو امتحان کے ہال میں ہی غصے میں آ کر پرزے پرزے کر کے پھاڑ دیا۔
اور ظاہر ہے اس کھلی بغاوت کے نتیجے میں انہیں باقاعدہ سزا سنائی گئی۔ یونیورسٹی کے اصولوں کے مطابق ان پر جرمانہ ہوا یا تادیبی کارروائی ہوئی، لیکن اس کہانی کا جو فائنل نتیجہ ہے نا، وہ واقعی کسی کے بھی تصور سے باہر ہے۔ ایگزیکٹلی میرا مطلب ہے بالکل، مجھے بھی یہی سمجھ نہیں آیا۔ پرچہ پھاڑنے کے باوجود جب سال کے آخر میں نتیجہ آیا تو بشیر بدر نے نہ صرف اس امتحان میں بلکہ پوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کیا۔ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا؟ ہاں، انہیں ان کی اعلیٰ قابلیت پر سر ولیم اسکالرشپ اور رادھا کرشنا پرائز سے نوازا گیا۔ لیکن رکیے، یہاں تو حساب ہی غلط لگ رہا ہے۔ اگر آپ ایک پورا پرچہ پھاڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس سبجیکٹ میں 0 مارکس ملیں گے؟ بالکل 0 ملیں گے۔ پھر بھی پوری جامعہ میں اول آنا، یہ نمبرز کے حساب سے کیسے ممکن ہو گیا؟ دیکھیں، یہی تو اس بغاوت کی خوبصورتی اور اصلیت ہے۔ جب وہ باقی سبجیکٹس یا باقی پیپر دے رہے تھے تو ان کے جوابات کا معیار اس قدر بلند اور تحقیق اس قدر گہری تھی کہ انہوں نے باقی سب جگہوں پہ ممتحنوں کو مجبور کر دیا کہ وہ انہیں انتہائی اعلیٰ نمبر دیں۔ اچھا، یعنی بھرپائی وہاں کر دی۔ ہاں، ان کی کامل قابلیت اس درجے تھی کہ ایک پرچے کا نقصان بھی ان کی مجموعی حیثیت کو اول مقام سے نیچے نہیں گرا سکا۔ ان کی باقی پیپرز کی بریلینٹ پرفارمنس نے اس ایک 0 کو کور کر لیا۔ یعنی یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی بغاوت کسی ذاتی کمزوری یا اپنی کسی صلاحیت کی کمی کو چھپانے کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اکثر نوجوان نصاب پر اس لیے غصہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا یا تیاری نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بشیر بدر باغی اس لیے تھے کیونکہ وہ اصول ان کی نظر میں غلط تھے۔ بغاوت تبھی طاقتور ہوتی ہے نا جب اس کے پیچھے علم کا پہاڑ کھڑا ہو، ورنہ وہ صرف ایک جھوٹا شور بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اسی علم، کامل قابلیت اور بغاوت کے اس انوکھے ملاپ نے آخر کار انہیں اس عظیم استاد کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا جس کے نام یہ پوری تحریر منسوب ہے، پروفیسر آل احمد سرور۔ پروفیسر سرور؟ جی، پروفیسر سرور اس وقت اردو ادب اور اے ایم یو کی اصل پہچان تھے۔ بشیر بدر نے اپنی اس تحریر میں واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ سرور صاحب کی تنقید کی جماعت میں ان کی کلاس میں بیٹھنا کسی عبادت سے کم نہیں تھا۔ تنقید کی عبادت، کیا خوبصورت مرکب استعمال کیا ہے انہوں نے۔ یہ بتاتا ہے کہ نقاد کا کام صرف نقص نکالنا یا دشمنی نہیں بلکہ فن کو مکمل کرنے کی عبادت ہے۔ تحریر میں آگے چل کر بشیر بدر نے سرور صاحب کی زبان سے محبت اور اس کے زوال پر ان کی جو تڑپ تھی اس کا ایک بڑا دردناک واقعہ شیئر کیا ہے۔ ہاں، وہ جونیئر استاد والا واقعہ۔ بالکل، ایک دفعہ کسی بڑی ادبی تقریب میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک جونیئر استاد اپنا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن وہ مرزا غالب کے اشعار کا تلفظ مسلسل غلط ادا کر رہے تھے۔ اور ایسے میں سرور صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ بشیر بدر لکھتے ہیں کہ اس وقت سرور صاحب ایسی تکلیف اور بے چینی کے عالم میں تھے جیسے کوئی اپنے کسی بے حد چاہنے والے کے مزار پر بیٹھا ہو اور اس مزار کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ انہیں اس بات کا شدید دکھ تھا کہ صدیوں کی محنت اور تہذیب سے بنی ہوئی زبان خود ان کی موجودگی میں اس کے اپنوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی تھی۔ سرور صاحب صرف الفاظ کے استاد نہیں تھے، وہ اس پوری تہذیب کے پاسبان تھے، اور اسی تہذیب کو اور خاص کر غالب کو اس کے اصل اور پرنور روپ میں آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے سرور صاحب نے 1969 میں ایک خصوصی شمارہ شائع کیا تھا جسے غالب نمبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس تحریر کے حوالے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سرور صاحب نے اس غالب نمبر میں غالب کی شاعری کا ایک بالکل ہی نیا تجزیہ پیش کیا تھا۔ وہ تجزیہ آخر تھا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ ہم عموماً غالب کو صرف دکھ، درد، محبوب کی بے وفائی اور فکر کے عام دائرے میں دیکھتے ہیں، لیکن غالب کی شاعری کا دوسرا اور سب سے بڑا پہلو ان کی بیدار شخصیت ہے۔ بیدار شخصیت؟ ہاں، ایک ایسی شخصیت جو گہری نیند میں سوئے ہوئے ماحول میں جاگ رہی ہے، جو اپنے ارد گرد کی ہلچل، زمانے کا فریب اور فنکار کے اکیلے پن کو شدت سے محسوس کرتی ہے اور اس تشناگی کو اپنے اشعار میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتی ہے۔ واہ! اور اسی بیدار آنکھ نے یعنی سرور صاحب نے اس وقت بشیر بدر کے اندر چھپی ہوئی اس بغاوتی آگ کو پہچان لیا تھا۔ سرور صاحب نے بشیر بدر کو وہ روشنی دی، وہ وقار دیا جو اس کچے ہیرے کو تراش کر
کل آنے والے وقت کے سامنے چھوڑ گیا۔ بالکل، اور یہی وہ اہم مقام ہے جہاں اٹاوا کی سرخ اینٹوں میں پلنے والی اس بغاوت نے آخرکار تسلیم کا، سرنڈر کا راستہ چنا۔ سرور صاحب جیسے کڑے نقاد کی پرکھ ہی دراصل بشیر بدر جیسی آگ کے لیے ایک مکمل کنارہ تھی۔ تو یہاں آ کر میری وہ ابتدائی الجھن مکمل طور پر سلجھ جاتی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو مطلب ایج بدلوانے کو نارمل سمجھتا ہو، جو بھرے مشاعرے میں بڑے اساتذہ سے بے باکی سے الجھ جاتا ہو، جو غصے میں امتحانی پرچہ پھاڑ دیتا ہو، وہ پروفیسر سرور کے سامنے کسی عقیدت مند طالب علم کی طرح سر جھکا کر آخر کیسے بیٹھ گیا؟ ہاں، یہ ایک بڑا سوال لگتا ہے شروع میں۔ لیکن اب واضح ہے کہ یہ تبدیلی تب آتی ہے جب سچی قابلیت کو کوئی ایسی آنکھ دیکھ لے جو دھوپ اور آگ کے بجائے شاعری کی اصل روح جانتی ہو۔ سچا فنکار آخرکار سچی تنقید کے سامنے ہتھیار ڈال ہی دیتا ہے۔ بہترین خلاصہ کیا آپ نے، اور یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت بڑی تہذیبی سبق بھی سکھاتا ہے۔ عظیم تخلیق کے لیے صرف آگ یا بغاوت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اسے تراشنے کے لیے سرور صاحب جیسی کڑی بے لگام تنقید اور نظم و ضبط کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کو اب یہاں سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے اپریل فول ہال کی اینٹوں سے بنیاد بننے والی سوچ نے مشاعروں کی بے باکی سے ہوتے ہوئے اے ایم یو کی اعلیٰ دانشگاہوں تک کا سفر کیا، اور آخر میں ایک کڑے استاد کے قدموں میں شاعری کی مکمل پختگی حاصل کی۔ ایک ٹھہری ہوئی غزل کے پیچھے بغاوت کا ایک دریا مسلسل بہتا رہتا ہے۔ اس اہم تحریر اور حوالے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے سننے والوں اور خصوصاً کوثر صدیقی صاحب کا بے حد شکریہ، جن کی فراہم کردہ معلومات نے اس گفتگو میں واقعی روح پھونک دی۔ بالکل، ان کا بہت شکریہ۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آج ہم اس عظیم شخصیت اور اس گزرے دور کی روشنی میں ایک نیا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر نوجوان اپنے فن کو فوری طور پر انٹرنیٹ پر پیش کر رہا ہے، جہاں بس تھوڑے سے لائکس اور فوری تعریف ہی شخصیت اور فن کی بنیادی پہچان بن چکی ہیں، ہاں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا دور ہے۔ تو کیا آج کے اس فوری پسندیدگی والے ماحول میں کسی نئی اور باغی آواز کو پروفیسر سرور جیسی کڑی، بے لگام اور تراشنے والی نگاہ مل سکتی ہے؟ اگر آج کا کوئی نوجوان بھرے مجمع میں روایت کو توڑے تو کیا اسے سراہا جائے گا یا اسے بس ٹرول کر کے گمنامی میں دھکیل دیا جائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا اس آسان شہرت کے دور میں ہم کبھی بھی بغاوت اور تنقید کے اس سنگین میلاپ سے عظیم شاعری پیدا کر سکیں گے، یا ہماری آنے والی نسلوں کی توانائی بنا کسی اپریل فول ہال کی اعلیٰ مقصد والی تعمیر کے بس یوں ہی ہوا میں بکھرتی رہے گی؟ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ ہی اپنے آس پاس کی دنیا پر ضرور سوچیے گا۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ یہیں تک۔